چونکہ اس کی تو وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور تمام وقت کے لیے، یعنی قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ جب تک قیامت آئے، جب تک نوع انسانی اس زمین کے اوپر موجود رہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں اور چاہے وہ کبھی بھی ہوں، سب کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جو پہلے نبی تھے، پہلے انبیاء علیہ السلام تھے، وہ اپنی خاص قوموں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور خاص علاقوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کے مقابلے میں اپنی 5 بڑی خصوصیات بیان کی ہیں، اور ان 5 میں سے ایک بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ پہلے نبی اپنے خاص علاقوں کی طرف، خاص جگہوں کی طرف مبعوث کیے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے مبعوث کیے گئے۔ چنانچہ جو نبی جہاں کے رہے ان کو اسی قوم کی زبان میں کتابیں دی گئی، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی اسی زبان میں تبلیغ کی ہے دین کی، اسی زبان میں دین کو پہنچایا ہے جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، جہاں کی زبان فارسی تھی، مگر وہ ہجرت کر کے ملک شام گئے ہیں، وہاں جا کر شادی کی ہے، اور وہیں کی زبان آئی ہے ان پر، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے، ہر نبی ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، اور دنیا میں مختلف قومیں ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس صورتحال میں تو یہ سوال پیدا ہونا ہی ہے، یہ سوال تو پیدا ہوگا ہی کہ قرآن کو صرف عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اب 2 ہی راستے تھے، اپنے احکام پہنچانے کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر قوم کی زبان میں الگ الگ قرآن کریم نازل کیا جائے، ہر قوم کی زبان میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طریقے میں بڑے مفاسد تھے۔ سب سے بڑا مقصدہ یہ تھا کہ جب ہر قوم کی زبان میں الگ قرآن کریم ہوتا تو تحریف کے راستے نکل جاتے، لوگ اس کے اندر بدلاؤ کرتے، اس کو بدلتے، کیونکہ ہر آدمی اپنی زبان کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ باتوں کو سمجھنے میں اور آگے پیچھے کرنے میں اپنا دخل ضرور کرتا۔ اسی طریقے سے جو قومیں بعد میں وجود میں آئی ہیں، ان کو بھی چونکہ اور زبانوں میں تغیر ہوتا رہتا ہے، بدلاؤ آتا رہتا ہے، تو اس میں ان کی زبان کے بدلاؤ کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ ایک خرابی تو یہ لازم آتی کہ تحریف کے راستے بہت زیادہ کھل جاتے۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے قوم کے اندر اتحاد کا رکھنا، قوم کے اندر اتفاق رکھنا، کہ ایک نبی ہے، ایک کتاب ہے، ایک شریعت ہے، ایک دین ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر الگ الگ زبان میں اللہ کے احکام ہوتے تو یہ اتحاد قائم نہ رہ سکتا تھا۔ آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، قرآن کریم عربی میں ہے، مگر اس کی تفسیریں بے شمار ہیں، مگر اس کی تفسیریں بہت ہیں اور الگ الگ زبانوں میں ہیں۔ چنانچہ ان کے جو آپسی اختلاف ہیں، جو جائز حدوں میں ہیں، وہ دیکھیے آپ کتنے ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ مفسرین نے الگ الگ تفسیریں کی ہیں، اور ان کے اندر جائز حدوں میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، اور جو جائز حدوں سے باہر اختلاف ہے اس کی تو کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ طریقہ بہتر نہیں تھا کہ الگ الگ زبان میں قرآن کریم نازل کیا جائے، اگرچہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک زبان میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچائے، یہ آخری پیغام ہے، یہ آخری نبی کو کتاب دی جا رہی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، سارا فیصلہ انہی کے ذریعے کیا جائے گا۔ اب وہ زبان کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا عربی زبان کا۔ اب وہ سوال سامنے لائیے کہ قرآن عربی ہی میں کیوں نازل ہوا ہے؟ تو اس کی چند وجہیں ہیں۔ عربی کو دوسری زبانوں پر فضیلت حاصل ہے، عربی کو دوسری زبانوں پر مقام حاصل ہے۔ کیوں حاصل ہے؟
کیونکہ جنتیوں کی زبان عربی ہے، آسمانوں کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کو اللہ نے جو کتابیں دی ہیں، 104 کتابیں صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان سب کی زبان اصلاً عربی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کا ترجمہ کر کے نبیوں کو لا کر کے دیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام ان تراجم کی روشنی میں قوموں کی اور اپنی ملتوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں باقاعدہ یہ بات نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چنانچہ اصل زبان جس میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتے ہیں وہ عربی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میں دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت میں ان کی زبان عربی تھی، چونکہ وہ جنت میں عربی ہی بولا کرتے تھے، مگر دنیا میں آنے کے بعد میں ان کی زبان میں کچھ تغیرات ہوئے اور ان تغیرات کی بنا پر ایک سریانی زبان وجود میں آئی، لیکن اصل زبان حضرت آدم علیہ السلام کی وہ عربی ہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العرب لثلاث، 3 باتوں کی وجہوں سے، 3 بنیادوں کی بنا پر تم عرب سے محبت رکھو، عربیوں سے محبت رکھا کرو۔ 3 باتوں کی وجہ سے، کیا کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ میں عربی ہوں، میری زبان عربی ہے۔ دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور قرآن عربی ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کی زبان وہ بھی عربی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی کی فضیلت بیان کی ہے تو عربی ایک خاص فضیلت والی زبان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے جو کلام پاک کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، ایک آیت کی مثال بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا جوں کا توں کلام ہے، اس کے اندر کوئی تراجم بدلاؤ نہیں کیے گئے ہیں، یہ جوں کا توں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی مثال بنا دے یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ نہ اللہ کی ذات کی کوئی مثال بنا سکتا، پیش کر سکتا، نہ اللہ کی صفات کی کوئی مثال پیش کر سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مثل پیش کرنے سے آج تک ساری دنیا عاجز ہے۔ ساری دنیا مل کر کے کوشش کر لے، سارے زور لگا لے، ساری طاقتیں صرف کر لے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کا مثل پیش کر دے، یہ ہوگا ہی نہیں، یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا، اس میں بڑے فائدے ہیں، اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور بے شمار حکمتیں اللہ کی وہ ہیں جن کی انسانوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا کیا اس کے فائدے ہیں۔ اور عرب جو قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ویسے بھی رکھی ہیں، اگرچہ اس دور میں، اس زمانے میں عربیوں کے اندر بڑی خرابیاں تھیں، بڑے گناہوں کے کام کیا کرتے تھے، مگر وہ فطرتاً انتہائی سلیم ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر سچ بولنے کا مادہ، ان کے اندر بہادری اور اس طرح کے اوصاف کہ جو انسان کو مزین کر دیتے ہیں، جو انسان کے اندر 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ پائے جاتے تھے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی گئی ہیں جو کتابوں میں اس بات کے متعلق ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے۔ اب چونکہ قرآن عربی میں ہے، اللہ کا کلام عربی میں ہے، ہمیں عربی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب پیغمبر عربی ہیں، اس لیے بھی ہمیں عربی سے محبت رکھنی چاہیے، عربی زبان کو ہمیں اپنانا چاہیے، اپنی نسلوں کو عربی سے آراستہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے صحیح واقفیت تبھی ممکن ہے کہ جب انسان عربی کو زیادہ سے زیادہ جانتا ہو۔ اگر عربی میں انسان کو مہارت نہیں ہے تو قرآن کریم کے نکات سے، قرآن کریم کی باریکیوں سے آدمی کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔
آج کے زمانے میں عجیب و غریب طریقے چلے ہوئے ہیں، لوگ اس طرح کے کہ جو دین کی تعلیمات کی باریکیوں سے تو دور کی بات ہے، جو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی انجینئر ہے، اور وہ لوگ جو ہے لوگوں کو دینی رہنمائی کرنے کے دعوے دار ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، عربی سے ان کو کوئی واقفیت نہیں ہے۔ وہ جب کوئی بات بھی پیش کرتے ہیں، چونکہ سکھائے ہوئے ہیں تو جو سیکھ کے آتے ہیں اس کو انڈیل دیتے ہیں، اپنی طرف سے تحقیق کے ساتھ میں کوئی بات پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ عربی کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لوگ دکھاتے رہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گمراہی کا کتنا زیادہ خطرناک دور چلا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کی زبان تک کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مبتدا خبر سے واقف نہیں ہے، اس کے قاعدوں کو نہیں جانتے، اس کا مطلب نہیں جانتے، اس کا مفہوم نہیں جانتے، اور وہ لوگ دعوے کرتے ہیں اس کے سمجھنے کا اور دوسروں کو اپنے پیچھے لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف کا ذخیرہ اٹھائیے، اس دور کی ایسی ایسی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بیان کی ہیں کہ ایسے ایسے فتنے وجود میں آئیں گے